رائم آف اینشنٹ میرینر ایک بہت ہی مشہور پوئم ہے جسے ایس ٹی کولرج نے 1798 میں پبلش کیا تھا۔ یہ ایک لیریکل بیلڈ کی فارم میں پبلش ہوا تھا جو کہ ایس ٹی کولرج اور ولیم ورڈسورتھ کا ایک کولیبریٹو ورک تھا۔ یہ پوئم ایک بیلڈ کی فارم میں لکھی گئی ہے اور یہ کہانی ایک بوڑھے ملاح کے گناہ، سزا اور چھٹکارے کی کہانی ہے۔ یہ نظم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی جرم کرنے کے بعد خدا کی سزا سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ نظم کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا میرینر ایک ویڈنگ گیسٹ کو اپنی زندگی کی ایک کہانی سنانے کے لیے بہت ہی زیادہ بیتاب ہے، جو کہ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہا ہے۔ بحری جہاز میں ایک عجیب و غریب قصہ ہوا تھا۔ ویڈنگ گیسٹ کا دھیان ان مہمانوں پر تھا جو شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی میرینر نے کہانی شروع کی تو ویڈنگ گیسٹ متوجہ ہو کر کہانی سننے لگا۔ ملاح نے کہانی شروع کی۔ جہاز جب بندرگاہ سے نکلا تو ہر چیز خوش اور پرمسرت تھی۔ وہ چرچ، پہاڑی اور لائٹ ہاؤس کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ سورج بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا اور سب بہت خوش تھے۔ سمندری سفر شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کی خوشی کچھ زیادہ وقت تک قائم نہ رہ سکی۔ وہ ایک ظالم طوفان کی زد میں آ گئے تھے۔ ہوا نے جہاز کا رخ جنوب کی طرف بدل دیا۔ اس کے باوجود جہاز آگے بڑھتا رہا۔ اتنے میں ویڈنگ گیسٹ نے سنا کہ شادی کی رسومات شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ ملاح کو نہ چھوڑ سکا۔ بوڑھے ملاح نے کہانی کو جاری رکھا۔ وہ طوفان میں آگے بڑھتے چلے گئے اور چاروں طرف بڑے آئس برگ سے جا ملے۔ سمندری جہاز ان آئس برگز میں بری طرح سے پھنس گیا اور جہاز میں موجود سارے لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ البیٹروس نام کا ایک پرندہ کہیں سے اڑ کر جہاز پہ آ کر بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ جہاز میں موجود اس پرندے کے آنے کو اچھا ماننے لگے۔ البیٹروس اس آئس برگ پر منڈلا رہا تھا جس نے ان کا سفر مشکل کر دیا۔ برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جہاز کے راستے میں آ گیا۔ جہاز پر سوار ملاحوں کا خیال تھا کہ ان کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ جہاز کو بہت زیادہ دھند کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جہاز چلانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ البیٹروس جہاز کے ساتھ تھا اور وہ دھند کو عبور کر سکتا تھا۔ جہاز میں موجود ملاح خوش ہونے لگے اور البیٹروس کو کھانا کھلانے لگے۔ البیٹروس 9 دن تک جہاز کے ساتھ پھنسا رہا۔ ایک دن اینشنٹ میرینر نے کمان اور تیر سے اس پرندے کو مار دیا۔ اس پر تمام دوسرے سمندری ملاح اینشنٹ میرینر سے ناراض ہو گئے۔ سبھی لوگ اس کو کوسنے لگے۔ البیٹروس کی موت کے بعد دھوپ لوٹ آئی اور موسم بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد تمام ملاحوں نے محسوس کیا کہ پرندے کو مارنا بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ یہ طوفان اور دھند لے کر آیا تھا۔ کچھ دنوں تک جہاز نارتھ کی طرف چلنے لگا اور چند دنوں کے اچھے سفر کے بعد اب ہوا بند ہو گئی تھی۔ جہاز رک گیا۔ سورج کی تپش بڑھنے لگی تھی۔ انہیں پینے کے پانی کی ایک بوند تک دستیاب نہیں تھی۔ وہ لوگ صرف سمندری پانی کو دیکھ سکتے تھے اپنے چاروں طرف۔ جلد ہی ملاحوں نے محسوس کیا کہ یہ سب اس پرندے البیٹروس کو مارنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سب لوگ اینشنٹ میرینر پر بہت غصہ ہونے لگے۔ اینشنٹ میرینر اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ یہ کہانی سن کر ویڈنگ گیسٹ بہت اداس ہو گیا اور اینشنٹ میرینر کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا کہ یہ کہانی کم از کم وہ ویڈنگ گیسٹ کو سنا سکا۔